ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغضو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال الله تعالى في مقام آخر:
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس خالق نے زمین آسمان بنایا ہے اور اس زمین آسمان کا نظام چلایا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ یہ نظام قدرت ہے، دن کا آ جانا اور رات کا چلے جانا، رات کا آ جانا اور دن کا چلے جانا۔ اللہ رب العزت نے صبح آتی ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد بنایا ہے، رات آتی ہے تو اس کا بھی کوئی مقصد بنایا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت صبح و شام کے اذکار کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ جب ہم سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، اپنے نبی کی پوری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کا کوئی ایسی صبح نہیں، کوئی ایسی شام نہیں کہ آپ نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ذکر الہی اللہ رب العزت کی طرف سے راحت اور سکون لے کر آتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو ذکر الہی صبح و شام، اللہ کا ذکر صبح و شام، کیونکہ یاد کا تعلق، میرا اور آپ کا تعلق اپنے رب سے صرف یاد سے ہے۔ میں اور آپ اپنے اس رشتے کو اور مضبوط بنا سکتے ہیں جب میں اور آپ صبح و شام ہر وقت، ہر پل، ہر سا مسنون اذکار کریں۔ اور آج کی بنیادی بات کو بھی نوٹ کیجئے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہر انسان کا یہ نظریہ ہونا چاہیے، بہترین ورد، بہترین وظیفہ، بہترین ذکر، بہترین وہ یاد یا وہ ورد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہی بہترین ہے۔ جو آپ نے کیا ہے میرے اور آپ کے لیے وہی بہترین ہے اور اسی میں بہتری ہے۔ سیرت طیبہ کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو وہی اذکار کرنے چاہیے، وہی ورد کرنا چاہیے جو میرے رسول سے ثابت ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کا تو اللہ رب العزت انسان کو جنت کی بشارتیں سناتے ہیں۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے اپنے مالک کا، پھر انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون اور راحت ملتا ہے۔ جب بندہ کرتا ہے اللہ کا ذکر تو اس میں خیر اور برکت ہی برکت ہے۔ جب صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے اللہ کا ذکر تو پھر انسان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ شرط یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ میرے اور آپ کے اندر جو کمی ہے، جو میرے اور آپ کے معاشرے میں جو کمی نظر آتی ہے،
وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرنے والے ہیں، اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ کثرت سے نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اہل ایمان تم اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو۔ جب تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہر وہ کام جو ناممکن ہے ان کو ممکن بنا لو گے، ہر وہ کام جو مشکل ترین ہے اس کو آسان اور سہل بنا لو گے۔ بلکہ یہاں تک کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ تم چاہتے ہو کہ شیطان کے دجل فریب سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تو مختلف وہ اسباب تھے جو شیطانی حربوں سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچانے والے تھے، جو آپ سن چکے ہیں۔ ان میں یہ بھی ہے، کوئی بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ آفت نہ آئے، اچانک میرا حادثہ نہ ہو جائے، یہ بندہ چاہتا ہے کہ کوئی بلا مجھ پہ نازل نہ ہو جائے، بندہ یہ چاہتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ میں کسی ایسی مصیبت میں نہ پڑ جاؤں جو میرے ایمان کو داؤ پہ لگانے والی ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ صبح و شام کے اذکار کو اپنا لے۔ صبح و شام کا ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے۔ آیات الکرسی بندہ صبح پڑھ لیتا ہے، شام پڑھ لیتا ہے، جنات سے ہمیشہ ہم محفوظ رہتا ہے، جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ معوذتین پڑھو گے، ان کے معنی اور مفہوم انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کروں گا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرو گے، صبح کرتے ہو، شام کرتے ہو، تکفیک من کل شیء، دنیا میں جتنے ہم غم، پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، آفات ہیں، سب کے لیے کافی ہے، بندے کو بچا لیتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم وہ مسنون اذکار کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے پھر وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو غفلت سے تنبیہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہاری مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ واذکر ربک، اپنے رب کا ذکر کر، اپنے رب کی یاد کر، اپنے رب کو یاد کر، ہر وقت ہر پل یاد کر۔ اے انسان، فی نفسک تضرعا، اللہ رب العزت تمہیں آداب دے رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، خوف اور عاجزی کے ساتھ یاد کرنا ہے، دھیمے لہجے کے ساتھ یاد کرنا ہے، چیخ چلا کر دوسروں کو بے سکون اور اپنے آپ کو بے سکون نہیں، بلکہ دھیمے لہجے کے ساتھ، ڈر اور خوف کے ساتھ اپنے رب کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ذکر کر۔ اس سے ڈرتے ہوئے اس کا ذکر کر، اونچی آواز سے نہیں بلکہ دھیمے لہجے اور دھیمی انداز کے ساتھ ذکر کر۔ جس طرح بندہ بادشاہوں کے سامنے بات کرنے سے ڈرتا ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، میں اور آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو یاد کر، تجھے اطمینان ملے گا، بڑے سکون کے ساتھ اس کا ذکر کر، تجھے سکون ملے گا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں بالغدو والآصال، صبح ذکر کر، شام ذکر کر، میرا لازمی ذکر کر۔ ولا تکن من الغافلین، سورہ اعراف 205 نمبر آیت۔ غفلت نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اللہ کو یاد کرنے میں غفلت نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، یہ مختلف ذکر کی اقسام ہیں۔ صبح و شام سبحان اللہ پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کی تلاوت کرنا اللہ کا ذکر ہے۔
مختلف مسنون دعائیں پڑھنا یہ ذکر الہی ہے، یہ کرو پڑھو، اس میں سستی نہ کرنا۔ ہمیشہ بندہ اسی وقت شکار ہوتا ہے شیطان کے شر کا، انسان کے شر کا۔ انسان کو اسی وقت مصیبتیں اور آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ اتنا سستی کرتا ہے۔ آج گھروں میں بے سکونیاں کیوں ہیں؟ یہ قلق اضطراب کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہاں سورہ بقرہ کی آخری آیات کو رات کو نہیں پڑھا جاتا۔ اسی لیے تو ہم جادو اور ٹونے کا شکار ہو چکے ہیں، گھروں میں بے برکتیاں اور بے سکونیاں آ چکی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ اللہ صحیح معنوں میں صبح و شام کے اذکار کو اپنا معمول بنانے کے اللہ توفیق دے۔ جو صبح و شام کے ذکر کرتے ہیں اللہ کی حفاظت آتی ہے، اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ سوال کر اپنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اپنے رب سے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ میں نے اللہ صبح کی ہے، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے معافی دے دینا، اللہ مجھے عافیت دے دینا۔ معافی کا اور عافیت کا سوال کر، صبح و شام کر۔ معافی جس کو مل جائے اور عافیت تندرستی جس کو مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ذکر اللہ کا اس سے بڑی نعمت ہے، نصیب والے کو ملتا ہے، نصیب والا اللہ کا ذکر کرتا ہے، نصیب والے کو توفیق ملتی ہے کہ وہ رب کے سامنے یہ التجا کرے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، معافی اور درگزر کا، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں عافیت اور تندرستی کا، اللہ تو جو مجھے عافیت اور تندرستی والی نعمت سے نواز دے۔ دنیا آخرت میں عفو اور عافیت کا سوال کیجئے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کے بارے میں اللہ سے معافی کا سوال کیجئے، عافیت کا سوال کیجئے، صبح و شام کیجئے۔ اللہم استر عوراتی و آمن الروعاتی۔ اللہ جتنی میری پردے والی چیزیں ہیں ان پہ پردہ ڈالے رکھنا، اللہ جتنی مجھے بے چین کرنے والی چیزیں ہیں ان میں گھبراہٹ دینے والی چیزیں ہیں اللہ تو امن عطا کرنا۔ صبح شام اللہ سے سوال کیجئے۔ اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی۔ اللہ جتنی چیزیں میرا سامنا کرنے والی ہیں یا مجھے پیچھے سے آ کر دبوچنے والی ہیں، دائیں آنے والی ہیں یا بائیں آنے والی ہیں، اللہ میں ساری چیزوں سے پناہ مانگتے ہو اللہ تجھ سے حفاظت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تو محفوظ کرنے والا، تیرے علاوہ اور کوئی محفوظ کرنے والا نہیں ہے۔ یہ دعا یاد کیجئے، صبح و شام کے اذکار میں اس دعا کو لازمی پڑھیے۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ میں نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ ایک بار تو کم از کم صبح کو پڑھنا چاہیے۔ کتنی صبح ہیں جو کرتے ہیں اس دعا کے بغیر کر رہے ہیں، اس ذکر کے بغیر کر رہے ہیں۔ اللہم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے عافیت دے، میرے بدن میں عافیت، میری کانوں میں عافیت، میری آنکھ میں عافیت، اللہ تندرستی والی نعمت سے نواز دے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی عافیت دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ میری آنکھوں کو محفوظ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے پاس عافیت ہے، میں تجھ سے عافیت کا سوال کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں تم چاہتے ہو کہ میں، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا سامنا کسی دشمن سے نہ ہو، میرا سامنا کسی مؤذی چیز سے نہ ہو، میرا سامنا کسی ایسے شر سے نہ ہو، ایسے زہر سے نہ ہو جو نقصان دینے والا ہے۔
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قسم کی تکلیف سے بندہ بچ جاتا ہے، ہر دکھ ہر مصیبت سے بندہ بچ جاتا ہے جب صبح کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کر اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے، شام کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کر، اس میں اتنی طاقت ہے، اس وظیفے میں اتنی پاور ہے کہ زمین آسمان کی جتنی چیزیں ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں، من قال، جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح پڑھتا ہے، 3 دفعہ شام کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کا نام لے کر اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تیرا نام بڑا عظیم ہے، تیرے نام میں بڑی طاقت ہے، جب تیرا نام لیا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب تیرا نام لیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں، جب تیرا نام لیا جاتا ہے اس میں خیر ہی خیر نظر آتی ہے، اللہ جب تیرا نام لیا جاتا ہے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، اللہ دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، زمین آسمان میں جتنی مضر چیزیں ہیں وہ نقصان تیرا نہیں کر سکتی، کیونکہ تو نے اللہ کا نام لیا ہے۔ جس نے بیان کیا تھا کہتا ایک دن مجھے فالج ہوا، میں بیان اس ذکر کو کر رہا تھا، سامنے بیٹھا ٹکٹکی لگا کر میری چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، سوالیہ انداز میں سوال کرتا ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، خود کہتے ہو کہ فالج نہیں ہوتا، خود کہتے ہو کچھ دنیا میں نقصان نہیں کر سکتی، کہا میرا ایمان ہے، میرے رسول نے جب کہہ دیا میرا ایمان ہے، میں اس دعا کو پڑھتا ہوں میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر فالج کیوں ہوا ہے؟ کہا غفلت میری ہے، سستی میری ہے، مجھے اللہ نے کہا تھا غفلت نہ کرنا، اس دن مجھے یاد نہیں رہا، جس دن مجھے فالج کا اٹیک ہوا تھا اس دن میں نے اس دعا کو نہیں پڑھا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا، نہ میری یہ زبان اجازت دیتی ہے کہ میری رسول کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ جھوٹی ہے، یہ میں مان سکتا ہی نہیں، بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے، میرا تو ایمان یہ ہے میرے رسول کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ سچ ہے، دنیا جہان کی کوئی چیز تیرا نقصان نہیں کر سکتی، تو اس دعا کو پڑھ کر تو دیکھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ ایک دن آنے والا آتا ہے، آج مجھے بچھو نے ڈسا ہے، نقصان دہ مضی چیز ہے، مجھے بچھو نے ڈس لیا ہے، رسول کائنات فرماتے ہیں اگر تو اس دعا کو، اس ذکر کو پڑھ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ جتنے بھی دنیا میں تو نے شر جو دنیا میں آئے ہوئے ہیں، تخلیق کردہ ہیں، اللہ میں سب سے تیرے کامل اور مکمل پناہ چاہتا ہوں ان کلمات کے ساتھ کہ مجھے ان مضی جانوروں سے، مضر چیزوں سے بچا کے رکھنا، کبھی بھی تیرا بچھو نقصان نہیں کر سکتا تھا، اس کا زہر تجھ پہ اثر نہیں کر سکتا تھا اگر تو اللہ کی کامل اور مکمل کلمات کے ساتھ اس کی پناہ مانگ لیتا، اس سے حفاظت کا سوال کر لیتا۔ کہا دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں صبح پڑھا کرو، شام پڑھا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعائیں یاد کرو اور پڑھو۔ بچھو کاٹ جائے، میرے رسول کو ایک دن نماز میں بچھو کاٹ گیا، آپ نے فرمایا یہ عقرب جو ہے، بچھو جو ہے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا نہ یہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے، یہ کاٹتا ہے، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پانی لے کر آؤ اور نمک لے کر آؤ، پانی اور نمک کو ملایا جاتا ہے، پانی اور نمک کو ملا کر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو پڑھ کر رسول کائنات ساتھ ساتھ پانی اور نمک لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کی مضر، اس کے زہر سے بچائے گا جو یہ دم کر لیتا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کا جو روحانی علاج ہے، کامل اور مکمل علاج ہے، وہ اللہ پر مکمل اعتماد کا نام ہے۔
جب بندہ اللہ پر یقین کر لیتا ہے، یقین کے ساتھ اس کے مکمل اور کلمات کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو دنیا جہان کے شر سے، دنیا جہان کی وباؤں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ جب بندہ صبح کرتا ہے نا، کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، تو نیکیاں ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بندہ صبح کرتا ہے، یہ سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے، رسول کائنات نے فرمایا جنت ہی جنت ہے۔ صبح پڑھنے والا شام سے پہلے مر جائے، شام کو پڑھنے والا صبح ہونے سے پہلے مر جائے، سیدھا جنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صبح شام کے ذکر میں سید الاستغفار ہے۔ اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے۔ بندہ کیا عہد کر رہا ہے؟ لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ تو ہے، تیرے علاوہ اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری نعمتیں مجھ پر ہیں، تیرے وعدے میرے ساتھ ہیں، میں ساری نعمتوں کا اقرار کر رہا ہوں، تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ اللہ فاغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تجھ سے معافی کا سوال کر رہا ہوں، صبح و شام کر رہا ہوں۔ جو صبح و شام اللہ سے معافی کا سوال کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا شام ہونے سے پہلے مر جائے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بہت پیارا ورد ہے جو صبح کرنا چاہیے، شام کرنا چاہیے، بخشش ہی بخشش ہے۔ اللہم صلی علی محمد کا ورد کیجئے، دنیا میں ہر ہم، ہر غم، ہر پریشانی کا علاج ہے۔ تم پڑھو، صبح و شام پڑھو، یہ وہ اذکار ہیں جو عام بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے۔ سستی یہ ہے ہم میں کہ ہم کرتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مکمل تسبیحات بھی نہیں پڑھتے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، صرف فرضی نماز کو ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں غافل نہ ہونا، صبح کرنا تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا اصبحنا علی فطرت الاسلام، اللہ آج میں نے صبح کی ہے، فطرت اسلام پہ کی ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ اس کے باپ اس کو یہودی، عیسائی اور نصرانی، مجوسی بنا لیتے ہیں، بچہ جو بھی آتا ہے وہ فطرت اسلام پہ آتا ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میں نے صبح کی ہے تو فطرت اسلام پہ کی ہے۔ اسلام بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے۔ وَعَلَىٰ كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، اللہ کلمہ توحید، کلمہ اخلاص پہ صبح کی ہے کہ تو نے ہمیں آج بھی مسلمان بنایا ہے، اور آج ہی ہم مسلمانوں کے اندر پھر رہے ہیں کلمہ اخلاص پہ۔ وَعَلَىٰ دِينِ نَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج ہم نے صبح کی ہے تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام پہ صبح کی ہے۔ وَعَلَىٰ مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ صبح کی ہے، جو مشرک نہیں تھے۔ یہ ہمیں عقیدہ توحید سکھلا رہا ہے، صبح کر، صبح و شام عقیدہ توحید کا ورد اور اقرار کر کہ اللہ ہم مشرک نہیں ہیں، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیں شرک کی دلدل میں پھنسانا چاہتا ہے، جو ہمیں سحر اور جادو میں پھنسانا چاہتا ہے، جو ہمیں کفر کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ ہم اقرار کر کے اس شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، تیرے علاوہ اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اصبحنا و اصبح الملک، شام کرتے امسینا و امسی الملک، اللہ صبح کی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیرے نام پہ صبح کی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا پڑھتے اللہم ما اصبح بی من نعمت، اللہ آج میں نے صبح کی ہے، تیری نعمتوں کے ساتھ صبح کی ہے، اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، شام کرتا ہوں تیری نعمتوں کے ساتھ شام کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے کہ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، تیرا میں شکریہ ادا کر سکوں، تیری میں حمد بیان کر سکوں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، صبح کر تو دعا کو پڑھ، ذکر کر کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے زندگی دی ہے موت کے بعد، تو نے مجھے ایک دن اور دے دیا جینے کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ تیری طرف ہم نے لوٹ کر آنا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے،
اللہ مجھے اور آپ کو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنے والا بنائے اور ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جو صبح و شام کے اذکار کو نہیں بھولتے، ان میں سستی نہیں کرتے۔ ذکر کرو گے مغفرت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔